اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اور اے اہل کتاب، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں انبیاء کو مبعوث فرمایا اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں ایسی ایسی نعمتیں دیں جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہیں دی۔ اے میری قوم، اس ارض مقدس میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جنگ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور دیکھو مقابلہ کے وقت پیٹھ نہ پھیرنا، ورنہ نقصان کے ساتھ لوٹو گے۔ قوم نے کہا، اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑے زبردست لوگ آباد ہیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں سے نکل نہ جائیں۔ اگر وہ اس میں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ ان کے اس انکار پر ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے، دو آدمیوں نے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و انعام کیا تھا، کہا، ان لوگوں پر دروازے کی طرف سے داخل ہو جاؤ، جب تم ان پر داخل ہو جاؤ گے تو پھر تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم مومن ہو تو پھر بھروسہ اللہ ہی پر کرو، مادی طاقت پر ہرگز بھروسہ نہ کرو۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، آپ جائیں اور آپ کا رب دونوں لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری رب، میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر اختیار نہیں رکھتا، لہذا ہم میں اور ان فاسق لوگوں میں جدائی ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ سرزمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی۔ اس عرصہ میں یہ لوگ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، انہیں کہیں چین و سکون نصیب نہیں ہوگا، جنگ سے پہلو تہی کرنے کی سزا میں گرفتار ہیں گے۔ لہذا اے موسیٰ، آپ ان کے حال پر کسی قسم کا افسوس نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا، کوئی زمانہ نبوت سے خالی نہیں رہتا تھا۔ نبوت کا ایک طویل سلسلہ تھا جو صدیوں تک جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، بنی اسرائیل میں حکمران انبیاء ہی ہوا کرتے تھے، جب کبھی کسی نبی کی وفات ہو جاتی تھی تو اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیا کرتا تھا۔ اسی سلسلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ پہلی نعمت یاد دلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دوسری نعمت یاد دلائی، وہ یہ کہ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنائے، تم کو حکومت و بادشاہت عطا فرمائی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی بنی اسرائیل میں بہت سے نبی اور بہت سے بادشاہ ہو چکے تھے،
پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تیسری نعمت یاد دلائی، وہ یہ کہ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایسی ایسی نعمتیں دیں کہ دنیا کی قوموں میں سے کسی قوم کو ایسی نعمت عطا نہیں فرمائی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ انہیں نعمتوں کو یاد دلا کر انہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کی ترغیب دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وہ تمہیں مل کر رہے گی، بس شرط یہ ہے کہ تم وہاں کے رہنے والوں سے جنگ کرو۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو تو پیٹھ نہ پھیرو، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ اس سرزمین میں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ اس سرزمین سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب۔ یہ سن کر بنی اسرائیل میں سے دو آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضل و انعام کیا تھا، کہنے لگے، تم دروازے سے ان پر داخل ہوئے تو پھر دیکھنا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جیسے ہی تم اندر داخل ہوگے تم ہی غالب ہوگے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے لوگوں اگر تم مومن ہو تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھو، اگر تم اس پر بھروسہ کر کے جنگ کرو گے تو پھر فتح تمہاری ہے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذھب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ ہم تو اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ دونوں لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ بزدل قوم کے اس جواب کو سن کر موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح دعا کی، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اے میری رب میں اپنے اور بھائی کے علاوہ کسی پر اختیار نہیں رکھتا، لہذا ہم میں اور اس فاسق قوم میں جدائی کر دے۔ اس دعا میں موسیٰ علیہ السلام نے ان دو آدمیوں کو شامل نہیں کیا جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و انعام تھا اور جنہوں نے قوم کو جنگ کی ترغیب دی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو آدمی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہی تھے، اگر وہ کوئی اور آدمی ہوتے تو اس دعا میں ان کو شامل کرنا ضروری تھا۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ بنی اسرائیل کی بزدلی اور جنگ سے پہلو تہی کی سزا میں اب
یہ سرزمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی، اب یہ اس میں 40 سال تک داخل نہیں ہو سکتے، اور یہی اسی سرزمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ فلا تاس علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ اس فاسق قوم کی حالت پر آپ کسی قسم کا افسوس نہ کریں۔ اے ایمان والوں، جس طرح بنی اسرائیل کو انعامات الہی سے نوازا گیا تھا، آپ کو بھی نوازا گیا ہے۔ آپ کو قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی سے سرفراز فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف ممکن نہیں، اور نہ کوئی اس جیسی کتاب پیش کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، جیسا کہ آپ خود صفات کبریٰ کی حدیث میں فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ ایمان والوں، آپ کو بہترین امت بنایا گیا ہے۔ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، لہٰذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا کیجئے اور اس کے شکریہ میں احکام الہی کی تعمیل کرتے رہیے۔ اے ایمان والوں، آپ اپنے رسول کی نافرمانی نہ کیجیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔